غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں منصور قاسمی، امام و خطیب مسجد عمر فاروق ناگ منگلہ۔ آج کی اس ویڈیو میں دو مسئلے آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال کرنا کیسا ہے، اور دوسرا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، منجن کا، کولگیٹ کا اور کسی بھی قسم کے پیسٹ کا استعمال روزے کی حالت میں کیسا ہے۔ دونوں میں فرق ہے اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں، ورنہ بات پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جہاں تک مسواک کے استعمال کرنے کی بات ہے تو روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، درست ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا ثابت ہے۔ وہ مسواک کسی بھی درخت کی کیوں نہ ہو، خواہ پیلو کے درخت کی مسواک ہو، نیم کے درخت کی ہو، کھجور کے درخت کی ہو، تر مسواک ہو یا خشک مسواک ہو، یا سوکھی مسواک کو پانی میں تر کر اسے بھگو کر اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، درست ہے، اور اس کا ذائقہ کسی بھی قسم کا ہو۔ ہاں، مسواک کرتے ہوئے اس کا تھوک نہیں نگلنا چاہیے، اور مسواک کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس کے جو باریک باریک ریشے ہوتے ہیں وہ اندر چلے جائیں گے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اور بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے کہ زوال سے پہلے مسواک کر لینا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو حکم رمضان کے علاوہ مسواک کا تھا وہی حکم رمضان میں بھی ہے، تو اس لیے صبح میں ہو، شام میں ہو، ظہر میں ہو، ظہر کے بعد ہو، ظہر سے پہلے ہو، کسی بھی وقت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس لیے مسواک نہیں کرتے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ یاد رکھیے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، ایک قسم کی جو بو محسوس ہوتی ہے، وہ منہ کی بو نہیں ہے، وہ بھوکا رہنے کی وجہ سے جو معدہ خالی ہوتا ہے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے وہ بو محسوس ہوتی ہے۔ اس کا اور مسواک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے مسواک کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مسواک کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ کا تقوی، آپ کا علم اور آپ کی بزرگی نہیں ہو سکتی، تو اس کا خاص لحاظ کریں۔ دوسری بات، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، منجن کا استعمال کرنا، کسی بھی قسم کا پیسٹ کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے۔ دیکھیے، خالی برش میں اگر آپ کسی بھی قسم کا پاؤڈر نہیں ڈال رہے، منجن نہیں ڈال رہے اور کسی بھی قسم کا پیسٹ نہیں لگا رہے، ایسے ہی خالی برش سے اگر دانت صاف کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس سے روزے پر فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر برش کے اندر پیسٹ کا استعمال ہو رہا ہے، منجن کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا ایک الگ ذائقہ ہے۔ مسواک میں بھی اگرچہ کہ ذائقہ ہوتا ہے، اس کے ذائقے میں اور منجن اور ٹوتھ پیسٹ کے ذائقے میں بہت بڑا فرق ہے، تو اس لیے روزے کی حالت میں کسی بھی قسم کا پیسٹ اور منجن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے ذرات اندر جانے کے بہت زیادہ چانسز رہتے ہیں، تو اس لیے اس سے احتیاط کرنا ہی بہتر ہے۔ ہاں، سحری کے وقت کر لیں یا افطار کر لینے کے بعد کر لیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہوئے اگر کسی نے یہ نیت کر کے کہ میں کسی بھی طریقے سے اندر داخل ہونے نہیں دوں گا، اس وقت بھی مکروہ ہے۔ اگر کرتے ہوئے اس کے ذرات نہ چاہتے ہوئے بھی چلے جائیں، یعنی پیسٹ کے، منجن کے، اس کا ذائقہ اور اس کا کچھ حصہ حلق کے اندر نکل جائے، حلق کے اندر اتر جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے شریعت نے جس چیز کو مکروہ قرار دیا تو اسے بالکل بچنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ذرات اندر چلے جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ذرات نہ بھی جائیں، اس سے بہرحال روزہ تو مکروہ ضرور ہوگا۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں تو میں نے آپ سے شیئر کی۔ آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔